کا شکر کرتا ہوں آج شام کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے. شکر گزاری کرتا ہوں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا، اور اس کے بعد خدا کے خادموں کا، پادری سیمسن کا، بھائی پادری مود صاحب کا، پادری سیف صاحب اور دیگر تمام جو خادمین یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ سب کا بھی جنہوں نے یہ دعوت دی، اور خصوصاً بشپ صاحب کا دور سے آئے ہیں تو لمبا سفر کیا آج بشپ صاحب نے، تو میں ان سب کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں. اور آئے آج اپنی نصیحت کے واسطے خداوند کے مقدس کلام میں سے جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس پر تھوڑی دیر ہم خداوند کا کلام سیکھیں گے. یاد رہے کہ خدا کا بندہ داؤد اپنی جان سے مخاطب ہے. کس سے مخاطب ہے؟ اس کو کہتے ہیں خود کلامی. خود سے کیا کرنا؟ کلام کرنا. اور داؤد کے زبوروں میں اکثر آپ کو یہ ملے گا وہ اپنے آپ سے کلام کرتا ہوا نظر آئے گا. کبھی کبھی ہم دوسروں سے کلام کرتے ہیں، دوسروں سے باتیں کرتے ہیں، لیکن داؤد کی زندگی میں وہ اپنے آپ سے ہم کلام. اور کیا کہتے ہیں؟ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے. تو کبھی کبھی زندگی میں بلکہ اکثر خداوند کے حضور اپنے سے بھی کلام کرنے کی ضرورت. آمین. کس سے؟ اپنے سے. اور یہ خدا کا عظیم بندہ ہے لیکن اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ اے میری جان تو کیوں. اور اس کا مطلب ہے کہ داؤد کی زندگی میں کوئی مشکل وقت چل رہا ہے. اور میں آج یہ بھی بتاؤں کہ ہر شخص کی زندگی میں ایک جیسا وقت نہیں رہتا. حالات بدلتے رہتے ہیں، چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی وقت آپ بڑے صحت مند ہیں لیکن پھر آپ کیا ہو جائیں؟ بیمار ہو جائیں، کمزور ہو جائیں. کبھی کبھی آپ کو لوگ کہیں آپ تو بڑی صحت ہے آپ کی، خدا کا شکر ہے، لیکن ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں. کسی وقت آپ بہت خوش ہوں گے، کسی وقت آپ کی زندگی میں مایوسی بھی آ سکتی ہے، ناامیدی بھی آ سکتی، بے چینی بھی آ سکتی، اداسی بھی آ سکتی ہے. اور یہ خدا کا عظیم خادم، خدا کا بندہ داؤد، گوشت کے اوپر لکھا ہے بنی کورہ کا، لیکن لگتا ایسا ہے یہ بات لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ لکھا داؤد نہیں ہے، لیکن چونکہ قبائل کا لیڈر کون تھا؟ بنی کورہ. تو کبھی کبھی ان کے نام سے بھی یہ ہے، جیسے 72 زبور داؤد نے لکھا لیکن آپ اس کا ٹائٹل پڑھیں گے، حالانکہ وہ باپ کی دعا ہے اپنے بیٹے کے لیے، لیکن وہاں سلیمان کا نام جو ہے وہ آیا ہے. تو یہ زبور کے اندر خدا کے بندے کے حالات، اور حالات کیا ہیں وہ بار بار کہتے ہیں. یاد رہے یہ 42واں زبور اور 43واں زبور ایک ہی زبور ہے. اور اس زبور میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہ بار بار اپنی جان سے مخاطب ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اے میری جان تو کیوں گری جاتی. اس کا مطلب ہے داؤد کچھ مشکل حالات میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ داؤد کی زندگی کے وہ مشکل حالات ہیں جب اس کا اپنا بیٹا، خوبصورت بیٹا ابھی سلوم اس کے ساتھ بغاوت کرتا ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ جب
جب اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں تو باغی خوبصورت بڑا تھا. کبھی کبھی لوگ خوبصورتی کے پیچھے بھی بڑے بھاگتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولو باجیوں, خوبصورتی کے پیچھے بھی کیا کرتے ہیں؟ بڑے بھاگتے ہیں. بعد میں پاویں خوبصورت لوگ جڑے نے تنگ بھی کرتے ہیں. کی کرتے نے؟ تنگ بھی کرتے ہیں. اور بڑے ایک بہن تھی, وہ جب بھی میرے پاس آتی تھی کہتی تھی پال صاحب دعا کرو منو سونا جا جوائی لبے. کہ جرا سونا جا جوائی لبے. باجیاں دی خواہش ہوتی ہے نا. میرا دل چ سوچتا ہاں وہ پاویں کوئی خوبی ہوئے پاویں نہ ہوئے پر انہوں لبے کیڑا کیڑا سونا. اچھا میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ نوجوانوں یہ سمجھو کہ سب کچھ سونے میں نہیں ہے, سب کچھ جھکتی ہوئی چیز میں موجود نہیں ہے. جو آج چیزیں چمک رہی ہیں کل کو آپ کو نہیں پتا کہ وہ کدھر کو جائیں گی, اور پھر آپ کے لیے کئی چیزیں مشکل پیدا ہو جائیں گی. اس نے لاب لیا, اس کے بال بڑے بڑے سی, لب گیا جوائی کھیڑا. ہماری سوال کیسا پانی لبا سونا. بال بڑے لمبے لمبے تھے. وہ بھاجی آئی میرے پاس, بزرگ تھی, پنجابی میں بڑی اچھی دعا کرتی تھی. میں کہا جی بھاجی خوش پڑی تھی. کہنے لگی مجھے جوائی لب گیا ہے. میں کہنے جدا آندھی پائی چھوٹے تو بال ہی بڑے سونے. اچھا میں دل چ سوچا کہ جڑے سونے نے نہ دے کام بھی سونے ہوں نے تے باجی نے پچھتاؤنا ضرور. یہ میرے دل میں تھا. اور ہوا بھی یہ کہ اس کی شادی ہو گئی. پھر 6 مہینے کے بعد میرے پاس آئی, بھائی جی دعا کرو. وہ تے جدوں دی دعا ہوتی شادی ہوئی ہے وہ ویلا ہی کی ہے. میں کہا باجی تسی خدا کو یہ نہیں منگا تھا. پنجابی چ دس رہے ہیں تسی خود یہ نہیں مانگا تھا. کیا سونا ہی مانگ گیا. کبھی کبھی ہم جو کچھ مانگتے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں پتا ہوتا. یاد رہے خدا سے سیدھی بات کرنی چاہیے. شروع میں ہم جب لڑکے تھے تو ایک بہن کو بی پی کا مسئلہ تھا کہ ساڑھے چوی جوش بڑے جشیلے سے. تو میں وہ پیر کے ہاتھ رکھیا تو میں کہا خدا بندہ یہ بی پی چلا جائے. تو بھی پتا ہی بی پی چلا جائے تو بندہ مر جانا. وہ پیر کے ہاتھ پینا چو گیا. بلایا انہاں کیا بھائی جی وہ بی پی لو دے ہائی نہیں سے ہنس رہی تھا سی اور کی اٹھ گیا. لو تے باجی کو اٹھیا نہیں جاتا. اس وقت سے میں نے اپنی دعا بدلی, خدا من ان کا بی پی نارمل کر دے. مطلب ہم نے اپنی دعاؤں کو بھی کیا کرنا ہے. تو کیا مانگتی تھی وہ کیڑا سونا جوائی. اور پھر مل گیا. پھر منو نہیں لگتا ان کے بچے وہ جوان ہو گئے نے, شاید انہوں بیسے کئیوں کی شادی بھی ہو گئی ہے سونے جوائی دی, پر منو نہیں لگا کہ انہوں کام لب ہے. وہ جدوں نہ لب ہے سونا ہی لب ہے پر ویلا ہی لب ہے. سونا لب ہے پر ویلا ہی لب ہے. یہ کبھی کبھی دعا بھی ہے. یہ بھی اس کا لڑکا جو تھا یہ بڑا خوبصورت, اس کے بال بڑے خوبصورت. ابھی سلوم کے آج میں ابھی سلوم پر تو بات نہیں زیادہ کروں گا. یہ اتنا خوبصورت تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں اس طرح کا کوئی خوبصورت شخص نہیں. اب سوچیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کوئی شخص نرالا ہی ہوگا. اور لکھا ہوا ہے اس کے سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ناخن تک اس پہ کوئی عیب نہ تھا. یہ اتنا خوبصورت تھا. پر جنہ تو خوبصورت تھی اندروں ہی اندروں کالا ساجن. کون انہیں اپنے پیو دے ناک چ دم کیتا سچ. انہیں اپنے پیو نو جڑا ہے ننگے پیر بادشاہ ہوتے ہوئے ننگے پاؤں پتھروں پر جو ہے وہ داؤد نبی کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے. اور بائبل کہتی ہے وہ روتا ہوا جا رہا ہے. یہ سونے بیٹے کی باتیں ہیں. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے. اب
अभी सलूम जो है वो आज दे कई खादमा वगैरह भी सके, आज दे कई, सब नहीं, कुछ खादमों की तरह। और मैं कलीसियाओं पहचानो खादमों को भी, खुदा के लोगों को भी पहचानना चाहिए। बाप उसका बादशाही पर है, तख्त पर बैठा हुआ है, ते बेटा पहलो जरा लोग उन्होंने मिल जाना सी, अगे खड़ा हो जाना सी, ते लोग ही मिलते सी, उन्होंने सजदा करते सी, एक हाथ करता सी, वो हाथ चूमता सी, और उन्होंने बड़ी ही खुशी ना मिलता ही, कहता ही काश मैं बादशाह होंदा ते तुहाडियां सारे मसले की कर देने। हुण तुहानू पता है कि जिहदा मसला होवे ना उन्होंने हुंदा मेरा मसला हल। बादशाह भी सबके मसले तो हल नहीं कर सकता था, और सबको मिल भी नहीं सकता। बड़ा शख्स हर एक को तो नहीं मिल सकता, उसकी मुश्किल है, वो कैसे सबको मिले। तो लोग क्या कहते थे, वेला बादशाह नहीं मिलता जदों साडे अगे कौन ही अभी सलूम मिलता ही। ते अभी सलूम ने, लिखो मेरे साथ पढ़ो ताकि आपको हवाला याद हो, घर जाके जरूर पढ़ना ये हवाला पूरा कि अभी सलूम करदा कहदा सी, और आज भी कई इंजी करन दे। दूसरा सैमुएल निकालिए 15वां बाब जी। बादी हिजकिय्याह हवाला पढ़ना चाहता था, कहता था मुझे हवाला बताओ, आप पढ़े हम जी। 15वें बाब की पहली आयत ऊपर क्या लिखा है, अभी सलूम बगावत का क्या बनाता है, मंसूबा बनाता है। तो क्या करते हैं, बेटा किसका है केड़ा बेटा है, नहीं है केड़ा बेटा है, सोना केड़ा, ये नहीं भुलना है। जदों तुझे याद करना है केड़ा खुदा दा खादम है जिन्हें कलाम सोने दसना है, ये ताजे पता चल जाए कि खुदावन के हजूर सोने मोने सब सोने होती है, पर जो खुदा की मर्जी से हो उससे बड़ा सोना कोई। बात समझ में आई है? कई खुदा दी मर्जियां नूं छड्ड के ते किन्ना वल पै जांदे ते सोहणिया दा डंग भी वज्जा ना, हुण ना नहीं लेना, काम खराब हो जाएगा कि हसन देने गई। लेकिन जो है आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन याद रहे कि क्या जी, पढ़िए जी प्लीज पहली आयत। उसके बाद ऐसा हुआ कि अबीसलोम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए। फौज बना ली बादशाह कोई, ते पुत्र ने अपनी फौज तैयार, जो उसके आगे आगे दौड़े। पादरी कोई, ते विचों कोई एक और बंदा उठ गया, ने कुछ नहीं करना, मैं करांगा त्याडे लई। हालेलुया। कितनी देर होई उन्हें विजिट कर रहा, तो वो आउंदा ही कोई नहीं। फिर कई लोग जिहड़े सादा भाई जी साडे घर विजिट करदे नहीं, फिर वो ही करदा ही, फिर असीं उधर ही चले गए। मैं कहा कि अबीसलोम दे पीछे ना चले जियो, क्योंकि अबीसलोम का क्या काम है, सोना भी है ते नाल की करदा है, फिर विजिट करदा है ते नाल आंदा है, हाथ विच पाउंदा है कि देखो की करदा की है, इहदे काम देखो। जिन्ना बंदा अंदरों खराब हुंदा जो ओने ओदे नखरे ते ओदे एक्शन ते ओदे काम ते ओने कहना है बाजी जी जिन्ना प्यार मैं तुहानू करना है, जिन्नी मैं तबाह करना है, भावें अपने लिए भी ना करदा होवे, ओने इन्ना ओने पता की करना है, ओने इतमाद एवें पहाड़ बना देना गल्लां तो, जिन्हों पंजाबी जानते जे गोडे ते लाहौर बना देना। की बना देना, गोडे ते लाहौर, गोडे ते लाहौर बना देना। कई गोडे ते लाहौर बना छड़दे ने, ते अंजे भी कोई पै जो क्या कह रहे हैं, पढ़िए। और अभी सलोम सवेरे उठकर फाटक के रास्ता के बराबर खड़ा हो जाता। बादशाह हाले अपने तख्त पे बैठा कि नहीं, ते ये पहला ही खड़ा हो जाता। ਇਹਦਾ मतलब है आप समझ रहे हो, जिन्ने त्यानू ट्रैप करना होवे, जिन्ने त्यानू वर्गलाउना होवे, वो पहलों आएगा। भी आएगा, पहले आएगा, पहले आएगा। और जब कोई खुदा तो पहलो केड़ा पहुंची है जी, दसो जी, अबलीस है, अबलीस ते गल्लां किंज दियां करन दियां
وہ تیانو یہ پھل تو کدی نہیں کھاتا وہ یہ پھل دا تیانو ٹیسٹ ہی نہیں پتا لے دسو 2000 کلونی چاہیے بھی رہتے ہو تیانو پتا ہی کوئی نہیں اینا چیزا تیاڈے پادری نے تیانو دسیا ہی کچھ نہیں تیاڈے پادری نے تیانو دسیا ہی کچھ نہیں ایک بندہ تھا کہتا پائی جی کلام جس سننا ہے تو ساڑھے کوئی تو موٹا کلام ہے کیڑا کلام ہے موٹا موٹے تو آندہ سی موٹا گوشت بڑا گوشت جو آندہ ہے ساڑھے کو کلام ہے موٹا کیڑا موٹا کلام بڑی انہیں پائی یاب تو میٹنگ ایک ہون نہیں تو موٹے کلام والا بھی بیچ بیٹھا بچہ میں بھی چلا گیا پاسٹر امرام کے گھر میں میٹنگ ہو تے نام ہی دستے نے پر بندے دا نہیں نام دسنا کیونکہ تو ہی انہوں جان نہ جاؤ تے میٹنگ ہو گئی تے اوپر پائے ہو بندہ میرا لیکھا بند کیتی گئی تے خدا دا روح آکھے منوے دے پیٹ دے ہاتھ مار میں آکھا یار خدا دا خالق میں دے پیٹ دے کیوں ہاتھ مار پر خدا کا روح مجھے کہے مارے جے میں دے اینج ہاتھ ماریا کہ آگو جی میں کتے نہیں اونچ کر کے نا انہیں واج کٹی میں آکھے وہ یہ کہ تو نہ رکھے آئی آندھے پائے جی یہ نال ہی رہی ہے تے میں سائی بال بھی جاندہ جو میں نبیچ بھی جاندہ جو میں سارے ملک چ خدمت کر ہے یہ تیاڈے کراچی چ بھی کر آئے ہیں پر رہندہ نالی جو پتہ نہیں انہیں کنیا نو گمایا ابھی سلوم کئی لوگوں کو گما دیتے پتہ ہی نہیں لگتا سادہ لوگوں کو ہو کیا رہے سب نہیں جب تک آپ چیک نہ کر لیں ابھی سلوم کی کرتا جی بار صاحب بغاوت اس نے کی تھی بیٹے صحیح کیا کر رہا تھا ہاں جی صبح سویرے اٹھ کر جی پھاٹک کے راستے برابر کھڑا ہو جاتا پھر کر دیجئے اور جب کوئی ایسا آدمی آتا جس کا مقدمہ فیصلے کے لیے بادشاہ کے پاس جانے کو ہوتا ابھی سلوم ہاں جی سنو یہ کی کرتا ہے وہ مقدمہ پہ پھڑ لینا اور آپ ہی بھر دیں دس اور اسے بلا کر پوچھتا کہ تو کس شہر کا ہے اور وہ کہتا تیرا خادم اسرائیل کے فلاں قبیلے کا ہے پھر ابھی سلوم اس سے کہتا دیکھ تیری باتیں تو ٹھیک اور سچی ہیں منہ ہے کولا دل وچ اچھا ایک میں کہہ دسا جنیاں کوئی مٹھیاں گلا کرنا جنو اندر وہ چھرائی ہوتا ہے اے بچیا کرو بچو میری بہنوں بیٹیوں بھائیوں بندہ اندروں کی ہوتا جو ہے چھرا ہوتا ہے پورا ہی لیکن اوپر سے کیا کرتا ہے جدوں بھی کسی نے دھوکھا کھاتا ہے نا انہیں اس سے تو کھاتا ہے کہ اتو بندہ بڑا اعلیٰ نظر آندہ ہوں جائے لیکن اندر سے ٹھیک نہیں ہوتا کیا لکھا ہے وہ کہتا تیری باتیں ٹھیک اور سچی ہے لیکن کوئی سچی ہوں دیسی نہ نہیں وہ کہتے آج کل گلہ سچیاں نے وہ بندہ اور شیر ہو جاتا ہے کہ یار یہ میری بڑی فیور کرتا ہے پھر کیا کرتا تھا لیکن کوئی بادشاہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے جو تیری سنے اور ابھی سلوم یہ بھی کہا کرتا تھا کہ کاش میں ملک کا قاضی بنایا گیا ہوتا کاش میں ملک کا قاضی بنایا گیا ہوتا میرا پیو جڑا ہے وہ تھلے ہوندا تخت تے میں کی ہوندا قاضی بادشاہ میں بن جاتا انصاف میں کردا میں سارے دا انصاف کر دینا ایک کلام اگے پڑھو انہیں بہت لوگوں نے اپنے پیچھے لا لیا کنے لا لیا اچھا کئی لوگ ہیں کہنے بھائی جی بابا لوگ جو کیا دیکھیں گے ابھی سلوم والے تھے نہیں کپتان خادم کو سمجھ آ رہی ہے کہ لوگوں کو دیتا نہیں فلانے نے بھی لوگ بابا کٹھے کر لے جو 4 لوگ ان کی ٹیم کا بھی حصہ بن گیا ہے ایڈون میں جب سے بیٹھا ہوں خدا کا روح مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرے پر ڈبل برکت آ گئی آج کے بعد تیری زندگی میں خدا نے جلالي کام کر اور یہ بات تمہیں یاد رکھنی ہے ادھر آ جا رش اللہ ربا کبھی کبھی خدا کا کلام سناتے ہوئے رشت بکی ان ربا اتق
قال رشک ربات ربا، میں نے تیرے لیے راہ کھول دی. پہلے تو خود سٹرگل کرتا تھا، اب میں تیری آسمانوں سے فیور کروں گا، اور میں تیری زندگی کی ان غلطیوں کو بھی معاف کر کے میں تجھے صاف کر کے اور تیرے لیے اور کام کروں گا، کیونکہ میرا ہاتھ تجھ پر ٹھہر چکا ہے. داشمگی نما، تو نے دو چیزیں میرے سامنے رکھی ہیں، لیکن میں اس سے بھی زیادہ تیرے لیے کروں گا، کیونکہ میری نظر تجھ پر لگ چکی ہے. رشی بہانا دیا. ابھی سلوم دھوکہ دے رہا تھا اور کہہ یہ رہا تھا کہ کاش میں بادشاہ ہوتا. کیا وہ بادشاہ تھا؟ نو. کیوں جی؟ کیا بن کر دکھانا چاہتا تھا؟ اور لکھا ہوا ہے آگے، یہ آیت پڑھ دیجئے، یہ بہتوں کے لیے بڑی خاص آیت ہے، سمجھئے اس آیت کو. آگے کیا لکھا ہوا؟ تو ہر شخص کا انصاف کرتا، پھر اور جب کوئی ابیسلوم کے نزدیک آتا تھا ایک وہ طریقے کہ اسے سجدہ کرے تو وہ ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیتا. مجھے نہیں کرو، میں بھی آپ کی طرح ہوں، اور اس کو بوسہ دیتا. پھر اور ابیسلوم سب اسرائیلیوں سے جو بادشاہ کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے اسی طرح پیش آتا تھا. یوں ابیسلوم نے اسرائیل کے لوگوں کے دل مور لیے. لوگوں کے دل کیا کر لیے؟ مور لیے. سارے لوگ کتنے پیچھے لگ گئے؟ ابیسلوم کے. کتنے سمجھتے ہیں کہ ابیسلوم خدا کا بلایا ہوا تھا؟ بھائیوں پیچھے کتنے سمجھتے ہیں کہ ابیسلوم خدا کا بلایا ہوا تھا؟ نو. آپ خدا کے خادم ہو، لیکن لوگوں کو مولیا مولیا یا آپ کرے کہ دیکھو جریدہ نہیں جا کھائیں پائے جی لوگ بڑے جو دیکھو چلو تھے کیوں چلو میں کراچی دا کہہ دینا کہ دیکھو سانا کریو اے کراچی دا نہیں سے بندہ نہیں تو نے سارے انہوں پیچھے لگ جانا. ہمارے ملک میں بھیڑ چال بھی بڑی. بھیڑ چال کیا ہوتی ہے؟ ایک پیٹ ڈگی پھر پیچھے پھر پیچھے پھر پیچھے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو ابیسلوم کی طرح خدمت کر رہے ہیں. بچے وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، وقتی آپ کو کچھ لگے گا ان سے، لیکن ایسے لوگ داؤد کو رد کر رہے ہیں اور داؤد سے لوگ اٹھا لیے گئے، اور یہاں تک کہ داؤد کی زندگی کے حالات برے ہو گئے، اسے تخت چھوڑنا پڑا. کیا کرنا پڑا؟ کیا کبھی کبھی ایسے لوگ اچھے خادموں کے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہیں جو بڑے انائٹڈ ہوتے ہیں، بڑے خاص ہوتے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہیں جنہوں نے ساری عمر خدا کی خدمت کی ہوتی ہے، جو خدا کے دل کے موافق ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو چھین لیا جاتا ہے. چھینا کہ نہیں ان سے؟ اور داؤد کو تخت چھوڑنا پڑا. اب کتنے میرے ساتھ شامل ہیں کہ کیا حالت ہوگی داؤد کی؟ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ حالت تھی داؤد کی جب اس نے یہ زبور کہا، اے میری جان تو کیوں گری جاتی، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے. میرے بھائی میری بہن، آج ہو سکتا ہے تیرا داؤد کی طرح کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور پرابلم تیرے ساتھ ہو، تو انائٹڈ پرسن ہو، تو خدا کا بلایا ہوا ہو یا خدا کی بلائی ہوئی ہو، لیکن ہو سکتا ہے تو کئی قسم کی دکھوں میں سے مصیبتوں میں سے گزر رہا ہو اور تو بھی اس کی طرح نا امید ہو گیا ہو. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ داؤد یہ کہہ رہا ہے، اے میری جان تو کیوں گری. اس کا مطلب کہ جان کیا ہو گئی تھی؟ گری. جان میں کیا ہوتے ہیں؟ جذبات ہیں،
مرضی ہے جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، وہ اندر ہی اندر. آگے کیا لفظ کہتا ہے، میں اندر ہی اندر بے چین. تو بے چینی چل رہی ہے کیونکہ ایک تو تخت چھوٹ گیا، تخت سے زیادہ بیٹا بھی باغی ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سلوم کو جب مارنے لگے تھے تو اس نے کہا میرے بیٹے ابھی سلوم کا کیا رکھنا، خیال رکھنا. باپ کا دل تو بیٹے سے ہٹ نہیں سکتا. اور میں کبھی کوئی باغی بھی ہو جائے بیٹا یا بیٹی تو کیا باپ اس سے محبت کرنا چھوڑ دے گا؟ نہیں، یہ پھر بھی اس سے ہے. حالانکہ یہ اس کا بیٹا اسے قتل کرنا چاہتا ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ کس طرح داؤد اندر ہی اندر بے چین ہے اور لیکن اپنی جان سے مخاطب ہے. اور اپنی جان سے کیا کہہ رہا ہے، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں، سب بولیے کہ تو کیوں بے. آگے کیا لکھا ہے، خدا سے امید رکھ. تو آج کا میسج آپ کے لیے یہ ہے، ہزارہ کلونی کے لیے یہ ہے، خدا سے امید رکھ. کیا رکھ، خدا سے. کیا رکھ، بڑے بڑے لوگ کبھی کبھی ان کی امید چلی جاتی، وہ کبھی کبھی امید چھوڑ دیتے، امید ان کی ختم ہو جاتی، لیکن وہ اپنی جان سے مخاطب ہے. اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو خدا سے کیا رکھ، امید رکھ. کہیے اپنے آپ سے، تو خدا سے امید رکھ. ہو سکتا ہے آپ کے اندر بے چینی چل رہی ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بیماری اتنی بڑی ہو سکتا ہے کوئی آپ کا مسئلہ بہت بڑا ہو سکتا ہے بڑی جو ہے پرابلم چل رہی ہو، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں، داؤد کہتے ہیں تو خدا سے کیا رکھ، کیا رکھ، کیا رکھ، امید رکھ. اور یاد رہے جب آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو امید بڑی ضروری ہے. کسی شخص کا یہ کہنا ہے کہ روٹی کے بغیر انسان 40 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. کتنے دن تک؟ 40 دن. اگر 40 دن اس کو روٹی نہ ملے تو وہ کیا رہ جائے گا؟ زندہ رہ جائے گا. اور کہا جاتا ہے پانی کے بغیر انسان 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. اور کسی شخص کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ سانس آکسیجن ہے ہمیں ملتی ہے، اس کے بغیر بھی 3 منٹ تک انسان زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن اس کا کہنا ہے اگر کوئی ٹوٹل نا امید ہو جائے پھر اس کا 1 سیکنڈ بھی زندہ رہنا جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور آپ دیکھتے ہیں اپنے ملک میں بھی سنتے ہیں کہ لوگ نا امید ہو کر اپنے آپ کو کیا کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. کوئی پھانسی لے لیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، کوئی سوسائڈ کر جاتا ہے کیونکہ وہ کیا ہو گیا، نا امیدی کی وجہ سے جرائم بڑھ جاتے ہیں. لوگ جو الٹے کام شروع کر دیتے ہیں اس کا پیچھے کیا ہوتا ہے، جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں پھر جرائم کی شرح کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اس لیے خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ امید بڑا ضروری ہے اور امید رکھنا بڑی ضروری ہے. اچھا، امید کی عام طور پر 2 اقسام ہیں، جھوٹی امید سچی. کدی کدی جھوٹیاں دے امیداں تے بھی اسی رہنے ہیں. اس سے بندہ کہے پادری صاحب نے کلام سنایا سی امید تے دنیا قائم ہے، کدی کدی کہڑی ہے جھوٹی امید. لیکن ایک سچی امید ہے. کون سی امید ہے؟ کون سی امید ہے؟ سچی امید ہے جس کی داؤد بات کر رہا ہے اور جس کا ذکر آپ کو پطرس کے پہلے خط میں ملے گا. آئے میرے ساتھ نکالیے پطرس کا پہلا خط، وہاں یہ امید آپ کو ملے گی جو یہاں پر جس کا ذکر ہے. 3 آیت پہلے باب کی لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے
ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا. کیا کیا؟ کس امید کے لیے ہے؟ امید بھی ہے تے زندہ. لیکن اگر آپ اس آیت کو غور سے پڑھیں کہ یہ زندہ امید پیدا کب ہوتی؟ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. جو شخص نجات پا جاتا ہے، جو شخص نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، جو شخص خداوند کو اپنا دل دے کر اپنے آپ کو توبہ کر کے، کوئی بہن ہو، کوئی بیٹی ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی انپڑھ ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، لیکن اپنا دل خداوند کی حضوری میں دے دیتا ہے اور وہ توبہ کر جاتا ہے، خدا اس کے اندر ایک زندہ امید پیدا کر دیتا ہے. تو کس کے اندر پھر زندہ امید آتی ہے؟ اور شخصی نجات دیندا بیان ہے. اچھا کئی لوگ جڑے جو نا یسوع نوں نہیں دل دیندے، کیا دینے ساڈے اندر کیڑی امید پیدا ہو؟ انہاں دے اندر جھوٹی امید تے پیدا ہو جائے گی لیکن زندہ نہیں. یہ کب ہوگی زندہ امید؟ سب میرے ساتھ لئیے، کب ہوگی؟ کیا گئے؟ جب سب کچھ بھی آپ کا ایسا لگے کہ کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، اور آپ کئیوں کو دیکھتی ہیں لگتا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن وہ سب کچھ ہونے کے نہ بھی ہونے کے. میرے جو بڑے بھائی تھے وہ اکثر نیا سوٹ نہیں پہنتے تھے. میں کہا جی آج بھاجی کو ڈالا نواں سوٹ نہیں جو پایا تھے عادت ہے. ان کو جوتی کپڑا بڑا پسند تھے، نواں سوٹ پونا بڑا پسند تھی. جوتیاں اس کے پاس نہیں تھی، گھڑیاں بڑی تھی کیونکہ ان کو بڑا شوق تھا. کوٹ اس نے بڑے سلائے ہوئے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تو بڑے کدی کدی وہ نہیں سی پہنچے. میں کہ آج نہیں چپ پائے. آدھا پا جی نوٹ کو نہیں، ٹھیک ہو نہیں، نوٹ کو نہیں. میں ان کو کہتا تھا بھائی اسی تے نوٹ جدن نانا ہوئے ادھر چھوڑ چنگا کاٹ نہیں. آدھا یہ رحمت کی گل ہے. میں کہ ہمارے پاس زندہ امید ہے، اسی نوٹا دے زندگی نہیں گزارتے. کئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ کئی دا 12 بجے ہوندے نے جدوں انہاں دے کول کچھ نہیں ہوتا. وہ انج لگدا ہے پہلے پتہ لگ جاتا ہے بشپ صاحب کہ اج انہاں دے کول کاکھ نہیں جو. لیکن کچھ لوگ اتنے پکے ہوتے ہیں انہاں کو کاکھ بھی نہ ہوئے وہ ویاج انج پھر دے جو جویں شہزادے پھرتے ہیں. اور وہ کیوں ایسا پھرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس زندہ امید ہوتی ہے. جن کے پاس زندہ امید ہوتی ہے، برے حالات ہو، اچھے حالات ہو، کیسے حالات کیوں نہ ہو، وہ ان کے چہرے سے آتی ہے وہ شاش آپ کو نظر آئیں گے. کیونکہ ان کے پاس کیا ہے؟ زندہ امید ہوتی ہے. کیوں زندہ امید ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ان کے اندر نئے سرے سے وہ پیدا ہو گئے ہیں. پھر جب وہ نئے سرے سے میرا بھائی بھی پیدا ہو گیا تو پھر وہ پودا رہتا سی. تو میں کیا پوچھتی آندھا یہ مکاشفہ نہ آئے، یہ مکاشفہ. تو جو لوگ مایوس رہتے ہیں، نا امید رہتے ہیں، اور جو کئی لگنے ہیں بھائی جی بے چینی بڑی رہتی ہے، اور انہوں عام زبان کہتے ہیں بھائی جی چنتا بڑی ہے. جو پرانیاں باجیاں وہ لفظ بول دیا کہ یہ سانو بڑی چنتا بڑی ہے، وہ چین نہیں ہوتا، کوئی چین دی زندگی نہیں. میں کہ نئے سرے تو پیدا ہو جا، زندہ امید آئے گی. کچھ ہو نہ ہو لیکن آپ خداوند کی حضوری میں کیا رکھیں گے؟ امید رکھیں گے. کیونکہ یاد رہے امید آپ کو طاقت بخشتی. امید کیا رکھتی ہے؟ میرے ساتھ رہیے. امید کیا بخشتی ہے آپ کو؟ طاقت بخشتی ہے. امید آپ کو زندگی بخشتی ہے. کیا بخشتی ہے؟ اور کسی شخص کا کہنا ہے امید ہی آپ کو فتح بخشتی. جب آپ کی امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کئی دفعہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں میں ہن مر جانا. لگتا ہے مینوں اب بیماری لگ گئی ہے ہونے نہیں ہے نہیں چھڈنا. لگتا ہے ہن پا جی منوں بھی انج لگتا ہے جویں میرے دن آ گئے. میں کہ تیرا بھی کام وہ ہے اساؤ وغیرہ کیویں. وہ جدوں اسحاق نے برکت لے لی نا آندا لے بھی تینوں اجے کچھ نہیں کہنا. میرے پیو دے دن کنے نے تھوڑے نے دن تھوڑے سی. وہ دے سال میں اگر غلط کاؤنٹ نہ کروں غلط ہو سکتی ہے لیکن 40 سے اوپر ہی سال بعد میں وہ جیا ہے. پتہ نہیں 43 سے 40 یا کتنے بھی ایس کے گیڑ بنتا ہے کہ ساؤ نے کدوں پودا کام پتہ گول کر چھڑیا پیو دا 30-40 سال پہلو ہی کہہ دینا.
اب میں کاؤنٹ نہیں کر کے آیا لیکن آپ اس کی عمر پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ پہلو یاد آئی ابھی پاپا گیا پاپا پاپا کئی پاپیا نو ایویں کھلا کچھ اور پاپیا نو کی کئی اپنے آپ نو بھی کھلائے نے باجیو تہاڈے چ بھی بڑے مسئلے نے بھلا کی کئی باجیاں نے ہن مینوں انج لگدا جو مینوں تیرا ہاتھ کیوں لگدا میں اج گئی میں گئی اور میں آخیا باجی اجے نہیں تو جاندی فکر نہ کر تو گئی نو 2-4 لو تو ایڈی چہتی نہیں جاتی تو ہی جاتی نہیں تو کئی دفعہ انسان اتنا نامید ہو جاتا ہے اتنا نامید ہو جاتا ہے وہ دے بعد پاوے 10 سال 20 سال کہنے لئے جب میرے گھٹے سے پتھری ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے بھائی جی میرے دل قریب آ جب میں پتھریاں پہلے نہیں لوکاں دے ہوئی کئیاں نو نمی نمی جنہوں شکر ہوں دی گیا نا جنہوں او ڈریا ہوں جائے بھائی جی او کبر ڈر کے اور میں کہا میرا ایلڈر 33 سالہ شوگر پیشنٹ کتنا ہے آج بھی اتھے بیٹھا ہوئے تھے سارے نالو صحت مند نظر آئے زندہ امید کیا جی کئیاں نو آنے پہلے سال ہوئے تو کہنے بھائی جی ہوں میرا کوئی پتہ نہیں میں سوچ نہیں ہاں کا بچے دا کار جاواں وہ کھیڑ میلہ ویکھ جاواں میں کہنوں کھیڑ میلے چلا دے کھیڑ میلے چ وہ ایک بچہ 8ویں چ پڑھدا سی تیری دادی یہ کہندی سی بھائی جی میں بھی ہن کھیڑ میلہ کچھ میں یہ تو آپ تے کھیڑ میلہ بزرگوں ویکھ جاؤ گے اینوں ساری عمر لی کھیڑ میلے جوگا اینوں پڑھ لین دے وہ ٹریننگ کر لین دے کہ تو اجے کھیڑ میلہ بابے نہیں سمجھ نہیں ہے یہ لوگ بہت امیر چھوڑ دیتے ہیں تے دادی ہو دے بچے بھی ہو گئے دادی تادوی زندہ بچے بڑے بڑے ہو گئے دادی تادوی زندہ تے دادی زندہ ہی زندہ تے کھیڑ میلہ تے کئی اپنا ہمیں پتہ گول کا شڑ دے رہے لیکن کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس امید نہیں ہوتی لیکن میں آج خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں اور یسوع کے پاس آنے والوں کے لیے زندہ امید ہے اگر آپ بیمار ہیں آپ کی بیماری جا سکتی ہے آپ فکر نہ کریں آپ کی کمزوری جا سکتی ہے آپ کا قرضہ اتر جائے گا کیوں سوسائڈ کرنا ہے آپ کے حالات جو ہے مشکل ہے خدا اور حالات کو بدلے گا ایک آیت پڑھیے بڑے غور سے خدا کے کلام میں سے زبور 146 زبور 146 کی آیت پڑھیے جی پھر میں آج آپ کو زبردست گوائیاں سنانے والا ہوں کہ خدا کس طرح دنیا میں کام ہے زبور 146 5ویں آیت بڑی مشہور ورس ہے خدا کے خادم اکثر اس پر کلام سناتے ہوئے نظر آئے کیا لکھا ہے خوش نصیب ہے وہ شخص میرے ساتھ رہیے خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند ہے اور اس کا خدا ہے وہ شخص خوش نصیب آمین کتنی آپ میں سے خوش نصیب ہے کتنے کہہ رہے میں گیا ہے باجیاں دیے جلہ چاندر چاہے کیا آئی تو عمر پوری کرا کے ویری گوڈ اس باجی کے لیے زور داتا کیا کیوں میں چونے تیاڈے اندر میں گال نکل جائے تسی انج پھرو جویں کتے میں نے کتے شلالے پھر دے کیوں کیونکہ ہمارے پاس خدا کی زندہ نکل گئی میں خدا کے خادموں کو بھی کہوں گا میں کوئی مذاکر کلام نہیں سنا رہا میں یہ مکاشفات کی روح تک لانا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی امید رکھیں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور اگر اس نے مجھے بچے دیے ہیں وہ میرا بھی خدا ہے اور میرے بچوں کئی بچوں کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں لیکن یاد رہے خدا نے ابراہم کے ساتھ کلام کیا اور صرف ابراہم کے ساتھ نہیں کلام کیا اس نے کہا میں تیری نسل کو برکت دوں جب خدا کلام کرتا ہے وہ ہماری نسلوں کے ساتھ بھی کلام کرتا ہے خدا نے اسحاق کے ساتھ کلام کیا اس کو بھی کہا میں تیری نسل کو کیا دوں گا خدا نے یعقوب کے ساتھ کیا کہا میں جس زمین پر تو لیٹا ہوا ہے میں تجھے اور تیری نسل تو دی کے دیا ہے اسی کے بارے فکر ہائے میرا منہ تے میرا چنات قدر کھڑا جو بھی ہے
جو ہے اسیوت کے لیے، لیکن خدا سے امید رکھیں، خدا سے امید رکھیں۔ میں تو گوائیاں آپ کو بڑی انٹرنیشنلی گوائیاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا میں کیا کئی دفعہ لوگ بڑے نا امید ہو جاتے ہیں۔ یوکرین میں آپ کو نیٹ پر بھی یہ ملے گا، نیٹ میں تو مشہور ہے آپ کا ٹوبا اور گوجرا، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کا نام پیٹر ہے، شخص کا نام کیا ہے؟ پیٹر۔ وہ جب بچہ تھا تو اس کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ ایک دن اس کی جو میڈم تھی اس نے اس کو لیونگ سرٹیفکیٹ بنا کر، اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ بنا کر اس کو ہاتھ پہ دے دیا اور اس پر لکھ دیا کہ تو کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یوں ڈل ہے، تو کیا ہے؟ ڈل ہے، کمزور ہے، تو پڑھ نہیں سکتا، نالائق آدمی ہے، تو کبھی کامیاب نہیں پڑھے۔ وہ اسی طرح بڑا ہو گیا، گھومتا رہا ناامیدی میں۔ ایک بندہ اونجدہ ہوئے وہ تو انہوں یہ کہہ دیتا جائے کہ تو کبھی کیا نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا، اور وہ کامیاب بڑا مایوس۔ ایک دن ان کے پڑوس میں کسی جگہ پر ایک عبادت ہو رہی تھی اور وہ اس عبادت پہ چلا گیا، اور وہاں خدا کے خادم ہیں جن کا نام ہینری مڈاوا ہے۔ ہینری مڈاوا یہ یوکرین کا بہت اعلیٰ خادم ہے، کراچی میں کئی دفعہ آیا ہے، اور یہ خادم کلام سنا رہا تھا امید پر۔ یہ امید پر خدا کا کلام سنا رہا تھا، اور جب امید پر اس نے خدا کا کلام، ابھی نہیں چیک کریں، پہلے سنے گوائے، امید پر جب کلام سنا رہا تھا تو اس نے کلام سنا اور اپنی زندگی خداوند کو دے دی۔ کس کو دے دی؟ اور وہ چرچ روز آنے لگا، وہ چرچ کا ریگولر ممبر بن گیا۔ پھر کچھ سال وہ ممبر رہا، اور اس کا خدا نے انتظام کیا، آسٹریلیا میں وہ چلا گیا، سڈنی آسٹریلیا میں جا کر رہنے لگا۔ اس نے وہاں مزدوری شروع کر دی۔ جب وہاں مزدوری شروع کر دی تو آہستہ آہستہ خدا اسے برکت دینا شروع کی۔ جب اس کو خدا نے برکت دینا شروع کی تو اس کے کچھ نوکر ہو گئے، اس کا کاروبار پھیلنے لگا، اور ایک وقت وہ بڑے بزنس مینوں میں اس کا نام آ گیا، اس پیٹر کا، جو انپڑھ شخص تھا جس کو نکال دیا گیا تھا اسکول سے، وہ ایک بہت کاروباری آدمی جو ہے وہ بن گیا۔ جب وہ بہت سٹرونگ ہو گیا تو اس نے ایک دن اپنے آفس میں اپنی سیکرٹری کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ تو سیکرٹری اس کو دیکھ کر تو ہنسنے لگی، اس کو پتا تھا کہ یہ انپڑھ شخص سے نے کیا لکھنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کون لکھے گا؟ آپ کو تو لکھنا نہیں آتا، آپ کیسے کتاب لکھیں گے؟ اس نے کہا میں بولوں گا اور تو لکھے گی۔ اس نے کہا اچھا کتاب کا ٹائٹل کیا ہوگا، کیا اس کا ہیڈنگ ہوگا؟ اس نے کہا اس کا موٹا موٹا ہیڈنگ ہوگا فلپ تو جھوٹی ہے۔ فلپ تو فلپ جو، کیونکہ اس کی میڈم کا نام تھا فلپ، جس نے کہا تھا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس نے کیا، اس سے جب کتاب چھپائی، اس کتاب کو چھاپا گیا، اور اس نے کہا جو پہلی کتاب اس نے ارسال کی، اس نے اس کو ارسال کی کس کو؟ اپنی میڈم کو۔ جب میڈم نے وہ کتاب کھولی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فلپ تو، ان کو تو شوق ہو گئی، اور اندر اس نے اپنی گواہی لکھی تھی کہ میں ایک نا امید شخص تھا، لیکن میری یسوع سے ملاقات ہوئی اور یسوع نے میرے حالات بدل دیے۔ آج میں دنیا کا کامیاب۔ میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، اگر آپ زندگی میں ناکام ہو گئے، آپ نے بہت سے دھندے کیے، آپ نے بہت سے کاروبار کیے، آپ کے بچے فیل ہو گئے، آپ نے سوچا جو کچھ تھا وہ نہیں ہوا، لیکن آج تیرے لیے
लिए खुशखबरी है। अगर तू मसीह के पास आ जाए, अगर तू अपने बच्चों को मसीह के पास ले आए, अगर तू आज खुदावंद के पास आ जाए और उस पर उम्मीद रखे, खुदा तेरे हालात बदल सकता है। कितनों का ईमान है बदल सकता है? खुदा हालात, और मैं जज्बाती नहीं आपको कर रहा, ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि खुदा हालात बदल सकता है। मैंने एक और गवाही आपको सुनानी है, ये भी इंटरनेशनली गवाही है, और अगर मैं नाम सही उसका ले सकूं, मेरे नाम उससे मिस हो गया है, वो है पैनी हिम के नाम से, ऐसा कोई नाम है उसका, और वो एक औरत थी और वो वायलिन बजाती थी। क्या बजाती थी? और उसकी वायलिन जैसे आज मशहूर सिंगरों के ऊपर जो है लोग बड़े आते हैं, उनकी जो है जेड़ा नहीं भी होने वाला होता वो भी सिंगर बुला लो ते इकट्ठे। क्रूसेड माफिया ने की कीता है, सिंगरां नूं बुला के तो लोग इकट्ठे कर लेते। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो फलाना आ रहे तो फिर लोगों को दावत भी नहीं देनी पड़ी, तो लोग है वो भी वायलिन बजाती थी, लोग लाखों की तादाद में उसकी वायलिन, और जो म्यूजिक को समझते हैं उनको पता है वायलिन के 4 तार होते हैं। कितने? 4 तार होते हैं। और जब वो वायलिन बजाती थी, एक दिन वो एक बड़े कंसर्ट में वायलिन बजा रही थी, और वो वायलिन जब बजा रही थी तो बजाते बजाते जब वो उसकी स्टिक उस पर चल रही थी तो उसकी एक तार टूट गई, लेकिन वो मायूस नहीं हुई, उसने 3 तारों पर ही बजाते रहे, लोग खुशी से दूध होते रहे। और आपको पता है जब एक तार टूटती है तो 3 तारों पर बोझ पड़ता है, तो तार एक और टूट गई, वो 2 तारों पर ही जो है वो बजाती जाती है, और लाखों की तादाद में लोग डांस कर रहे हैं। मजदूर वो नहीं, उसने नहीं, वो मायूस नहीं हुई, उसने 2 से बजाना माहिर थी, 2 से बजाना जो है उसने किया। होते हुए तीसरी तार भी टूट गई और वो बजाती रही, उसने अपना सारा कुछ। एक वहां शख्स था जो म्यूजिक को समझता था और वो बैठा हुआ था, वो गौर से उसे देख रहा था। जब सब कुछ खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई, उसने उससे जो है वो लड़की से मिला, उसने कहा मैं आज हैरान हूं कि जब तार 4 बज रहे थे तब भी उसी तरह का म्यूजिक था, जब 2 बज रहे थे, जब 3 बज रहे थे, तू मायूस नहीं हुई? उसने कहा ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। उसने कहा क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी के तार टूटे हुए हैं। उसने कहा जब मैं जो है वो शादी की तो मेरा शोहर जो है चंद सालों के बाद उसके डेथ हो गई और मेरी एक तार टूट गई। कहती है कुछ वक्त ना गुजरा तो मेरा बेटा था वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया, मेरी वायलिन की दूसरी तार भी टूट गई। और कहती है मेरी बेटी थी एक, और वो बेटी जो है उसको भी जो है वो शायद किसी ने उसको जो है वो किडनैप करके मार दिया, और बेटा और बेटी दोनों ही जो है वो खत्म हो गए। तो मेरी तीसरी तार भी क्या हो गई और मैं बहुत मायूस थी। फिर यीशु मेरी जिंदगी में आया और फिर मेरी एक ही तार आज मैं कॉन्स्टल में बजाती हूँ। सब कुछ ना होने के बावजूद भी यीशु मेरी जिंदगी में आ गया, तो मैं अमीर से भरी हूँ। मैं कहता हूँ जे उस तार ना मैं आज तक चल रही हूँ तो फिर मैं ये तार टूट भी गई हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं है। कईयां इन्ना कंडा चुपे ना तो तन भी ना उम्मीद ने, कदी एवें किते दिन दिहाड़ी ना लगे तो की ने ना उम्मीद ने, कि दिन माड़ा जिहा काम ना आए भाई जी फलाने बंदे नूं मैसेज कीता ही असां दा मैसेज दा जवाब नहीं आया, और कोई गल नहीं, तारा टुटदियां रहिंदियां ने, तारा चढ़दियां भी रहिंदियां ने, लेकिन यीशु जिंदा है, वो जिंदा उम्मीद है हमारी, वो जिंदगी है जो उसे पा लेता है उसके पास। आमीन आमीन। मेरी अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही है, कई गवाहियां हैं।
एक दिन हमारे पास से एक शख्स को लाया गया, उसका बदन गला हुआ था, हाथ कोई उसे लगाता नहीं था। हमारे चर्च में मंगल के दिन ऐसे लोग जमा होते हैं पूरी कराची से, तो बहुत से लोग होते हैं, हम दुआ करते हैं उनके लिए, हमारी शिफाया इबादत होती है हर मंगल। क्योंकि मैं भी एक दिन यसू को कह रहा, मैं यसू सिर्फ टीवी चैनलों के लोग आते हैं, जो मेरा तो टीवी चैनल को नहीं, तो फिर किवें? खुदा ने क्या मेरे हुजूर बैठ, मेरे हुजूर। और ये पादी सिवान गए थे, लोग थे, हैं लोग थे, वो टीवी चैनल से नहीं आए थे, वो रोल उसके वसीले से आए, वो रोल उसके वसीले से, वो रोल उसके वसीले से। और मैनू कई टीवी चैनल वाले भी कहते हैं, बाबा जी साढ़े भी इतने शुरू करो, बाबा जी साढ़े भी। जब आप कराची जाएंगे तो मुझे सारे बाबा जी कहते हो, मैंने कुछ बंदा कह नहीं भाई जी का नाम नहीं मेरा रहान होई, तो वो कहते अच्छा बाबा मैं तो कदे चाहिए बाबा बड़ा जो गीत गाने ना सियाने थे ना, मैं क्या साढ़े को भी भजाउण लगे भाई होरी, बात समझे मेरी। लेकिन खुदा ने बुजुर्गी हमें दी है, तो हम अब पास्टरों में मेरी खिदमत ज़्यादा हो गई है, और मैं उनके घर में महीने में मुझे मुख्तलिफ जो बड़े बड़े पास्टर्स हैं उनके घर भी जाना पड़ता है, और उनकी बड़ी डिमांड है, खुदा उनको ब्लेस करता है, और खुदा ने मुझे ये बरकत दी हुई है। लेकिन सुनिए जो मैं बात आपको कहना चाहता हूँ, वो गला हुआ शख्स लाया गया, मैंने उससे पूछा, उससे कांप रहा था, मैंने क्या कहा? कहते हैं बादशाह मुझे मेरी बीवी छोड़ के चली गई, इसलिए मैं आना है जिन्हें लव मैरिज बड़ी करते हैं, वो भी लव मैरिज है, लव नहीं लव केड़े है यब बल्कि ये वो यब मैरिज सी, जो जिवें उसका बदल गया ते यब युग हो गया के बाद सोने सोने गए, बीवी छड़ के आ गई, दो बच्चे सन, अजय मनु काट देता है। माँ ने भी घरों उसके बदन पे ये था कि सूरज की शुआएं नहीं पड़ सकती थी, उसकी बड़ी अच्छी जॉब थी, लेकिन जॉब वालों ने भी उसे निकाल दिया। जब उसको निकाल दिया तो वो बेचारा आ गया बड़ी मुश्किल। मैंने जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसमें एक बदरू थी, वो लोट होने लगी और वो सांप की तरह घूमने लगा। मुझे समझ आ गई ये बीमारी जो है ये पीछे इब्लीस की कुव्वत है। कई बीमारियों के पीछे इब्लीस का भी क्या होता है? हाथ होता है। और फिर लोग कहते हैं भाई जी टेस्टां च नहीं आई, तो मैं टेस्टां च कित्थों होनी है? ये टेस्ट कोई होर ने ये लिया साडी लैबार्टरी च, किथे किदे च? साडी लैबार्टरी च लिया, खादमों की लैबार्टरी में आ, तेरा टेस्ट हो जाएगा। क्यों मन? कहाँ टेस्ट होता है? खादमों की लैबार्टरी। तो वो जब उसको लाया गया तो उसमें बदरू निकली, जैसे बदरू निकली वो घर गया। अगले दिन उन्होंने क्या, भाई जी मेरा जरा बदन गलिया सी वो तो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। मां ने भी घर बुला लिया और उसकी बीवी भी जाकर उसे चली गई, अल्लाह वाली वो भी चली गई और साथ रहने लगी। देखे ना पहले मयूब की बीवी कहती हो रही है मेरा बंदा दुनिया का सब तो अमीर बंदा ही, साढ़े को इन्ना पैसा ही, साढ़े घर ते भाई असी ते गरीबां नूं देंदे रहने हैं, देंदे रहने। साढ़े घर ते दौलत की कोई कमी नहीं है, सब कुछ साढ़े कोल है। कई तारीफा कर दिया मेरे बंदे वगैरह पूरी दुनिया च कोई नहीं है। ते जदों आई बीमारी है आंदी है तफकीर कर मर जा, मतलब छट जान मेरी कहते ना ये दुनिया के लब लुके जदे जो जेडे अज बड़े असी कहने नहीं वो कहते ना इंज जो इंज नहीं, वो मैनू बड़ा प्यार, वो मैनू बड़ा प्यार कर। मैं थोड़े दिन गुजरते फिर तेन लभ जाएगा, सब कुछ पता लग जाएगा जिन्ना क करता है तेनू, तू फिक्र न कर, तेनू सारा चानन हो जाना है। प्यार इको ही करता है और जिदा असल प्यार है वो यसू बिगड़िया तिगड़िया ज्ञान बदलिया दे पिछे भी की कर देंदा,
थकते नहीं चले गए भाई मैं साल बाद आना जो फिर कलाम बंद कर दिए हैं यसु नासरी ना प्यार करो एक ऊँट एक पेड़ के पीछे भी चला जाता है किते पेड़ खुद कंडिया चुके खुद पट गई पर चरवाहा 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 99 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ 99 ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 99 ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ लेकिन एक विचों किसी ने कहा कि वो भेडा 99 तू कहना ये सोच सकदियां ने वो 99 ये भी तो सोच सकदियां ने कि अगर ये चरवाहा आज गिरी हुई भेड़ के पीछे गया दुखी भेड़ के पीछे गया ते कल नूं अगर साडे तो भी कोई गिर गई ते चरवाहा साडे पीछे भी आएगा ऐसे चरवाहे ना दोस्ती करो जेड़ा दुख दे वक्त तेरे नाल होएगा जेड़ा तेनू नहीं छड़ेगा जेड़ा तेरे नाल रहेगा पेड़ नूं चुकिया चुमिया चटिया ओनू अपने मोढे ते पाया ते ओनू लिया और एक बारी ने क्या फिर जाएगी तू अपनी कीतियां नूं ਅਸੀਂ इंसान ताने देंदे ने यसू ताने नहीं देता वो ते बिखरिया होया न करे वो ते करे ला लेना और छड़दा ही नहीं अगर मेरा बेटा कोई नशे में है उसको दुनिया ने रद्द कर दिया अगर आपको दुनिया ने रद्द किया मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे भाई अगर आप जानते हैं दुनिया ने आपको रिश्तेदारों ने आपको रद्द कर दिया और ना गिले करया करो मामियां फुफियां चाचियां ते कईयां ने बड़ा गिला मेरा चाचा बाहर गया उन्हें मेरी कड़ी नहीं लिया वो चंगा है ये लियावनी नहीं सी चाहिए कहते ना तेन चाचे ते ध्यान है जेड़ा चाचियां दा जदों उहदे आसमान खोलिया तेनू किसी चाचे दी मामे दी फुफी दी लोड़ नहीं पैनी और खुदा ना करे कि सानू किसी दी लोड़ पए हले गा रहे सी सानू किसी दी है ये रहिंदियां लोड़ां दी कहना लोड़ा ये कौड़ा की साना किसकी मुझे तो गल लोड़ कोई ना ते मैं क्या हुणे इन्हें जिक्र कर जाके फिर जाके किने करे हाय मेरा मामा आया सी सऊदीया उन्हें दिता ही मैंने कख नहीं ते मैं हुणे कहने सर किसे दी लोड़ लेकिन मैं कहता हूँ मामे फुफियां चाचे सब अपने ही हो जाएंगे जो यसू साडा होगा जिंदाबाद यसू है लश्करां दा खुदा है ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਸਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਲ ਲੱਗਾ ਜੋ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁੱਕਾ ਸ਼ੁਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ कितने कुंडी लगी अभी मैं अमेरिका में था कि मेरे नाल 3 खादम और मैं तो कलाम चलाता हूँ फिर मैं बड़े मजे लेकर और मैं अपने पूरे जोश और अपनी पूरी ताकत से चलाता हूँ मेरे दिल में है कि मैं खुदा का काम कर रहा हूँ गलों नहीं लगा गलों और मेरे दिल में है और कि मैं आप एक एक के लिए दुआ करूँ और त्याडे मुँह च गवाही और पता है तुझे खुदा ने अब जब मैं आया हूँ तो खुदा ने मुझे क्या कहा है कि मैंने लोगों की डबल कर दी और मैं आपके लेकर अपने दिल की तख्ती पर लिख ले बहुतों के घराने में जब मैं अगले साल आऊंगा तो आपके मुंह में गवाही होगी और खादम भी सुन ले खुदा के फजल से आपकी जिंदगी के जो है काम डबल हो जाए खुदा बरकत से आपको खुदा अपने खादमों के मुंह से निकले हुए अल्फाजों की क्या करता है कदर करता है ये एडवन फोन करना ही पैसा नहीं मंगा फोन करना ही क्योंकि पैसे की सानू लोड़ कोई ना साडा पैसा आएगा और किसी का कईयां का दिल खुलता है खुदा ने उन्होंने दिल की कर देना खोल देना क्योंकि खुदा की कुदरत बहुत बड़ी कुदरत है आमीन 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 फिर यसू ने दिल पक्का दे देना है ओ वेरी गुड नॉन
वेरी गुड नौजवान। आज कभी मैं भी 7वीं क्लास पढ़ने वाला नौजवान था और मैं दिल दे देता। आज मैं खुश उस वक्त को याद करता हूँ कि चंगा होया मैं दिल दे, नहीं तो मैं भी मेरे रोटियां फिरना। आज साढ़े पीछे लोग मेरा सी लोग क्या करना, क्यों? क्योंकि मैंने यस्सु को दिल दे दिया है। और मैं दवाई चला रहा था, मैं अफ्रीका में खा के मुझे यकीन खा इन्ना कालियां तेन पख नहीं जो देना, इन्ना कालियां उन्हें क्या असी कई साल तो आ रहे हैं, सानू नहीं लभा, तेनू की लभना है तो कालियां को, तेनू कुछ नहीं देना है कालियां ने। मैं क्या कहना बग देगा इन्हां दा बग देगा। क्यों? मैं क्या तुसी देखो उन्हें पहले काले ते हाथ रखा ना, तो चिमेड़ा वो खुदा ने कलाम करना शुरू किया, उसकी जिंदगी की बातें होते चीखा ते डांडा मारे काला, हाले वो अपने आपको बड़े रूहानी समझ, बड़ी पावरफुल की इबादत होती है। वो मैं तुझे एक बच्ची के हाथ रखा, वो भी ऐसी, जब आप अपना स्टेशन छोड़ते हैं खुदा को, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जितने आउन लगे ना काले लिफाफे देर से देख आंदे बाबा जी त्यानू ही देते, मैं क्या काम करो पूरे दिल तो, लिफाफे लिफाफे। मैं कहना क्या चाहता, खुदा पर उम्मीद रखे, जो खुदा पर उम्मीद रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, तो कभी शर्मिंदा नहीं। आमीन आमीन। मैं रोज उसको कुदरत के साथ देख रहा हूँ जुम्मश करते हुए, और आज बहुतों की जिंदगी को खुदा का रूप छूने वाला है। आमीन आमीन आमीन। और पास्टर सेल को कहूँगा ऊपर आ जाए, खुदा का रूह मैं देख रहा हूँ आज बहुतों की जिंदगी से गुजरेगा, और आज बहुत से लोग अमीन से बढ़ जाए।